میرے عزیزوں، ہم سب کے لیے سب سے بڑا انعام اللہ رب العزت کا آج بھی ہے، وہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان میں ہونا، حضور کا ہمارے درمیان میں ہونا۔ اور یہ احساس بھی بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان میں ہونا۔ عزیزان اکرام اوقات، اگر کچھ کم وقت لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ محفل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی بات بدعت ہے، جیسے بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حضور آتے نہیں ہیں، تو ایسے جاہل لوگوں کے لیے ان کا برا عقیدہ مبارک۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تو یہ ہے، فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں تاجدار بریلی، ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو محفلیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر سجائی جاتی ہیں، روحانی طور پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں جلوہ بار ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روحانی طور پر جلوہ بار ہونا، یہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے نصیبے میں آیا ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں، کسی اور کو نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن یہ بات بھی میں آج اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بچے کو جب یہ احساس ہو جائے کہ میرا ساتھ کوئی بڑا ہے تو وہ بے خوف چلنے لگتا ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ اور جب امت کو یہ احساس ہو کہ میرے ساتھ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر زندگی گزارنے میں خوف نہیں آئے گا۔ وہیں چل کر کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ظاہری طور پر اگر کچھ تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں تو یہ تو انبیاء اکرام پر بھی آئی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تکلیف صرف مصیبت صرف گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، نہیں، آزمائش کے طور پر بھی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر بھی آتی ہے۔ تو یہ احساس پیدا کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب نبی کو تمہارے درمیان مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس رسول کی رضا چاہتا ہے اس رسول کا امتی ہمیں بنائے، یہ احساس ہمارے لیے بہت بڑا ہے۔ تو خوف اور ڈر اپنے سینے سے نکالنے کی ضرورت ہے، بار بار اس کو تلاوت کرو، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے اپنے مصطفیٰ۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ ہونا صرف دنیا میں ہی نہیں، آخرت میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ کیا حدیثیں آپ نے نہیں پڑھی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے، قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ میں اپنے امتیوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ اور امام زمن فاضل بریلوی کے برادر گرامی فرماتے ہیں، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو ڈھونڈ رہے ہوں تو یہ احساس تمہارے اندر بھی ہو کہ میرے آقا میرے ساتھ ہیں۔ اور قیامت کے دن کا ایک تصور میرے آقا نے یوں بھی فرمایا کہ میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی اور ایک ہاتھ سے میں اپنے ایک امتی کو پکڑ کر کھینچ رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی میری چادر زمین پر گر رہی ہوگی، میں اس کو سنبھال رہا ہوں گا، اور کبھی ایک ہاتھ سے اپنے امتی کو پکڑ رہا ہوں اور اسے لے جا کر کے پل صراط سے آسانی سے گزار رہا ہوں۔ جب میرا گنہگار امتی پل صراط کے اوپر سے گزر رہا ہوں تو یہ بہت باریک راستہ ہے، یہ جب تک کراس نہیں کرتا تب تک میرے آقا کیا کہتے ہیں، رب سلم رب سلم رب سلم، جس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے رب سلامتی سے اسے پار کرا دے، سلامتی سے اسے عبور کرا دے۔ تو اسی لیے تو فاضل بریلوی نے ہمیں دعا کے طور پر بھی یہ کہا، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہر جگہ پر ہیں۔ اور قیامت کے دن جو اپنے امتیوں کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا بھی کہ آقا قیامت کا منظر
بہت بڑا مجمع، ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ اس بھرے میدان میں آقا آپ کو کہاں ڈھونڈیں ہم؟ ظاہر سی بات ہے بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہو اور بہت دور تک، اب آپ کو اپنے شیخ کو ڈھونڈنا ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے اسٹیج کی طرف آتے ہوں گے، وہاں مل جائیں گے۔ وہاں کون سا اسٹیج ہے میدان قیامت؟ وہاں کون سا ممبر ہے؟ تم اپنے رسول کو ڈھونڈنے کے لیے نکلو گے۔ میرے عزیزوں گھبرانا نہیں، میرے آقا نے پتہ پہلے بتایا تھا، اپنے اس صحابی سے کہا 3 جگہ میں بتاتا ہوں تم کو، وہاں مجھے دیکھ لے۔ پہلے نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میدان میں کہیں نظر نہیں آؤں تو حوض کوثر کے پاس آ جا، میں وہاں اپنے پیاسے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں۔ اگر میں وہاں نہیں نظر آیا تو میزان عمل کے پاس آ جانا، وہاں ترازو کے پاس میں کھڑا رہوں گا۔ جب جب میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میں فرشتوں سے کہہ رہا ہوں گا کہ ذرا اور پھر اس کو بڑھاؤ، ذرا اور بڑھاؤ۔ کچھ امتیوں کے نیکیوں کے پلے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی جانب سے کچھ چیزیں رکھیں گے جس کی وجہ سے وہ پلہ بھاری ہوتا ہے، یہ بھی حدیث پاک میں۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر وہاں پر بھی نہیں ملا تو پل صراط پر ضرور ملاقات کروں گا۔ میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اسٹیج کا پتہ نہیں دیا، بلکہ 3 ایسے مقامات کا جہاں امت پریشان ہے، امت پریشان ہے، پیاس سے قیامت کے دن پریشان ہوگی، اپنے اعمال کے تولے جانے کو لے کر پریشان ہوگی، اور یہ باریک راستے کو عبور کرنے کے لیے پریشان ہوگی۔ ان 3 پریشانیوں کی جگہ پر میرے آقا فرماتے ہیں میں تمہیں مل جاؤں، میں تمہیں مل جاؤں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو شاعر نے یہ کہا ہے ہم جس کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوگی، ہم جس کی تعریف کر رہے ہیں آج رسول پاک کی، وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔